الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. محترم امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ، محترم ایس ای او صدر اور ذمہ داران میرے سامنے تشریف فرما، میرے پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں، یہاں آنے کے پہلے تھوڑا سر درد تھا، لیکن یہاں جب پہنچے اور یہ عالی شان مجمع کو جب دیکھا تو پتہ نہیں میرا سر درد کہاں چلا گیا، بخار جیسا محسوس ہو رہا تھا، اور ابھی میں واقعی بہت انرجیٹک فیل کر رہا ہوں۔ میرا عنوان ہے ایمپاورمنٹ، مسلم ایمپاورمنٹ کے سلسلے میں، اور میں نے یہاں کے آرگنائزر سے پوچھا کہ یہ کانفرنس میں سب سے زیادہ جو ایس آئی او کے نوجوان اور طلباء آئے ہیں وہ کون سا ایج گروپ سے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ سب سے زیادہ 22 عمر سے اور اس سے نیچے لوگ۔ ایک دنیا کے مشہور ایک ڈیموگرافی ایکسپرٹ ہے جو مارک میگرن ان کا نام ہے، جنہوں نے سماج کو ایج گروپ کے حساب سے ڈیوائیڈ کیا ہے اور اس کو نام دیا ہے، اور یہ جو 76 اور 80 وغیرہ جو ہمارا جیسا بورن جو لوگ ہیں ان کا نام ہے ملینیلز، اور 80 سے بعد 96 تک کا عمر کے لوگ اس کو بولتے ہیں جنریشن زی، اور اس میں یہاں پر سب سے زیادہ لوگ جو بیٹھے ہیں وہ جنریشن زی کے لوگ، اور اس کے بعد 2011 سے لے کے 2022 تک اور 2024 تک جانے والا جو ایج گروپ ہے اس کو جنریشن الفا کہتے ہیں۔ الگ الگ پیڑھی، الگ الگ جنریشنز، یہ جنریشنز اس لیے ڈیوائیڈڈ ہے، وہ جس سماج میں رہ رہا ہے وہ سماج کے جنرل کیریکٹرسٹکس کے ساتھ وہ پیڑھی یا جنریشن سنکڈ ہوگا، اس کا سنکرونائزیشن ہوا ہوگا، تو اس کا الگ سا ایک ان کا بیہیویئر پیٹرن ہوگا، ان کا سوچ سب اس طریقے کا ہوگا۔ انلیس اینڈ انٹل جنریشن ملینیلز، ہم لوگ جنریشن زی کے ایسپریشنز اور ان کے خواب اور ان کے سوچ کے پیٹرنز کو نہ سمجھے تب تک جنریشن گیپ رہے گا، تب تک ان کے ایسپریشنز کے بارے میں کبھی بھی ان کے پیرنٹس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور وہ سوچے گا کہ جیسا میں آگے بڑھا ہے ویسے ہی میرا بچے بھی آگے بڑھنا ہے۔ میں جب بچپن میں ایک خط مجھے لکھنا ہے، میرا ایک رائٹنگ اگر پبلش کرانا ہے، میرے لیے اچھا زبان ہونا ضروری تھا، اچھے زبان میں لکھنا اور ہائی لٹرل جو ہے سٹینڈرڈز کے ساتھ اس کو پیش کرنا، اور اس کو ایڈیٹر کے سامنے ایک پوسٹ کارڈ میں بھیجنا، اور ایڈیٹر اس کو دیکھنے کے بعد وہ جو ہے اچھا یہ میرے حساب سے صحیح نہیں ہے، وہ پھینک دے گا۔ لیکن اگر پبلش ہوتے تو بہت سارے چیلنجز کے بعد ایک آدمی کا چیز پبلش ہو جاتا ہے۔ ان کے دیگر صلاحیتیں جیسا کہ ان کے گانا، ان کے ترانہ، ان کے جو آرٹ فارمز، یہ سب چیز لوگوں کے سامنے لانے کے لیے تو بہت دور کی بات ہے، کچھ ٹیلی ویژن چینلز ہوتے ہیں اس کے تو اندر آنا ناممکن بات ہے۔ میرا
प्रेजेंटेशन होना नामुमकिन बात है। लेकिन आज ऐसा एक जनरेशन है जो ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ, जो भी क्रिएशन है वो अपने मिट्टी से कुछ खेल रहा है, लेकिन वो अपने मोबाइल से वो शूट करके वो दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। मतलब मेरा और मेरा बच्चों के बीच में कितना अंतर है। अगर मेरे हिसाब से अगर मैं उनको नापने के लिए कोशिश करूं तो फिर मैं गलत जो है पैमाना लेके और यार्ड स्टिक लेके मैं उनको नापने के लिए कोशिश कर रहा हूं। मेरा एक दोस्त है, उनका नाम रशीद है, अरक्कल रशीद। वो अपने बचपन में उनके फैमिली, अरक्कल यानी एक किंगडम, मतलब हैदराबादी निज़ाम जैसा। केरला में एक बड़ा निज़ाम, अभी भी वो निज़ाम मौजूद है। उसके क्वीन जब मर जाते हैं तो नया एक क्वीन ये हो जाता है, उसको पावर में लाते हैं। अभी भी एक सिंबॉलिक क्वीन मौजूद है, अरक्कल बीवी। वो फैमिली एक किंगडम या रॉयल फैमिली का हिस्सा है रशीद साहब। रशीद साहब के अब्बू एक बड़ा टैक्स ऑफिसर है। उन्होंने अपने बच्चों के बारे में बहुत बड़ा ख्वाब देखा था। रशीद साहब के अब्बू ने रशीद साहब के बारे में ये सोचा कि मैं मेरा बच्चों को, मेरा ये रशीद को एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनाऊंगा, वो साइंस फील्ड में जाना है। और रशीद साहब तो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे, और उनके लिए सबसे बड़ा जो इकिगाई है या उनके जो अंदर वाला जो पैशन है, वो अगर अभी उनसे पूछेंगे तो वो बता रहे थे कि मेरा बचपन में सबसे बड़ा पैशन ये था कि घर में जब इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर्स आते थे, ये इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर्स के सामने उनके साथ बैठ कर के वो जो पाइप काटने वाला, उसके अंदर से जो है वायर निकालने का, और 2 अलग अलग किस्म के जो है जॉइंट, टी जॉइंट, एल जॉइंट वगैरह लगाने का और उसको कनेक्ट करने का, ये सब चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता था। और हमेशा जब प्लम्बर्स और इलेक्ट्रिशियंस जब वहाँ काम करते हैं, उनके साइड में बैठ कर के वो बहुत गौर से देखते थे। छोटे में, मतलब 5 क्लास 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में पढ़ते वक्त। और वो कभी कभी इलेक्ट्रिशियन से पूछते मैं भी मदद करूँ, वो सेलो टैप, वो जो इंसुलेशन टैप है उसको लगाने में मैं भी मदद करूँ, तो वो भी मदद करते थे। और जब 10th स्टैंडर्ड के बाद अब्बू ने उनसे पूछा आपको क्या बनना है, आपको कौन सा कॉलेज में पढ़ना है, दुनिया के कौन सा यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, तो वो मुस्कुरा के अब्बू से बोला मुझे एक इलेक्ट्रिशियन बनना है। 10th स्टैंडर्ड के बाद मुझे एक प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक का काम करने वाला आदमी बनना है। तो अब्बू ने बताया ये क्या बात है, मजाक कर रहे हैं या सीरियस है? बोला नहीं मैं सीरियस हूँ, मुझे इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर बनना है, उसके अलावा कुछ नहीं बनना है। अच्छा, तो फिर वो तो मैं नहीं कर सकता। अब्बू कम्प्लीटली कोऑपरेट नहीं किया, कम्प्लीटली उनसे बोला कि ये तो मुझसे नहीं होगा, मैं अपने आप को पढ़ाऊँगा नहीं। लेकिन इनके जो ज़िद्दी यानी इनके जो इंटरेस्ट देखने के बाद इनके जो अंकल है, जो अम्मी के मामू, मतलब ब्रदर है मामू, उन्होंने बताया कि काम कीजिए मैं आपको ज्वाइन कराता हूँ। और उनको एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में ज्वाइन कराया, एक पॉलिटेक्निक जहाँ पर वो पॉलिटेक्निक पढ़े। ये है 1970s की बात। और उसके बाद उन्होंने जॉब करना था, तो उनके मामू ने बताया कि मैं कतर में हूँ, मैं आपको कतर में लेके आता हूँ, आपको यहाँ कोई अच्छा जॉब नहीं मिलेगा और आपके अब्बू तो आपको खिलाफ आपके जो है गुस्से हैं आपके ऊपर। तो इन्होंने इनके मामू के कहने के मुताबिक बॉम्बे चले गए, केरला से बॉम्बे, और वहाँ जाके एक गोडाउन में जाके रहना है 1 महीना, क्योंकि वहाँ इस तरीके का सिस्टमैटिक रिक्रूटमेंट प्रोसेस वगैरह नहीं था इस अभी जो हो रहा है 80s 90s 2000 में। तो उसमें जब कॉल आते हैं तो उनको जाना है एयरपोर्ट। तो वहाँ पर बहुत कठिन तरीके से उन्होंने ज़िंदगी बिताई, बहुत लंबा स्टोरी है। फिर उसके बाद वो कतर पहुँचते हैं, बड़ा चैलेंज, बड़ा जो है स्ट्रगल के बाद जब कतर पहुँचते हैं तो अरबी, वहाँ पर कतर अभी जो आज देख रहे हैं स्काई स्क्रैपर्स और जो है मॉडर्न एक सिटी जैसा नहीं है कतर। कतर एक बहुत ही मतलब एक अंडर डेवलप्ड एक सिटी है। एक सिटी है दोहा। दोहा में उनके अबू ने, उनके अरबाब ने बताया कि देखिए यह पिकैक्स है, आपको खुदाई करना है। तो पिकैक्स लेके उन्होंने बहुत
انتھوسیاسٹکلی, بہت ہی انرجیٹکلی, بہت فل پیشن کے ساتھ وہ کھدائی کرنا شروع کیا, اور اس میں سے انہوں نے جو ہے پائپ لگایا, اس کے اندر سے ان کو بولا کہ آپ کو پانی جو ہے ایک طرف تک پہنچانا ہے. یہ انہوں نے بہت پیشنیٹلی انہوں نے کیا, اور 1 سال 2 سال وہ پیشنیٹلی جو ہے یہ کام کر رہے ہیں, بہت ہی محنت کر کے, مطلب اتنا گرمی میں اتنا ٹھنڈے میں وہ کام کر رہے ہیں. ان کے پیشن کو دیکھ کے ان کے ارباب نے بولا کہ دیکھیے میرے پاس ایک الیکٹریکل دکان ہے, وہ دکان میں آپ آ کے رہیے, اس کا مینیجر ہو گیا, آپ کو سب چیز معلوم ہے, آپ اس کے ماہر بن گیا ہے, وہاں پر مینیجر ہو کے رہیے. 1 سال میں انہوں نے وہ شاپ کو 5 یا 6 ڈفرینٹ برانچز ہو کے انہوں نے ڈیولپ کیا, اور 6 سال جب مکمل ہوئے تو ان کے ارباب سے انہوں نے بتایا, ان کے جو عربی ہے, ان کے جو مالک ہے, ان سے بتایا کہ کیوں نہیں ہم ایک نیا کمپنی شروع کرتے, اس کا نام ہے مطلب بیسیکلی میکینیکل الیکٹریکل اینڈ پلمبنگ, MEP کانٹریکٹنگ کمپنی کیوں نہیں شروع کرتے. تو MEP کانٹریکٹنگ کمپنی شروع کیا. فوراً رشید اگر بول رہے ہیں تو ارباب تیار, فوراً انہوں نے جو ہے پورا طریقے سے اس کا انویسٹمنٹ انہوں نے اکٹھا کیا اور ایک MEP کانٹریکٹنگ کمپنی شروع کیا, اس کا نام ہے کیوٹیک. ابھی فی الوقت کیوٹیک اس زمانے سے اب تک ایک بڑا گروپ آف کمپنیز بنا ہے, اور وہ گروپ آف کمپنیز کے اندر ہائی ٹیک جو سوئچ گیئرس ہے, اس کے علاوہ MEP کانٹریکٹنگ ہے, اور اس طریقے کا بہت سارے جو ہے فیلڈز میں وہ لوگ پھیلا ہے. ابھی فی الوقت یہ کمپنی میں تقریباً 5000 لوگ کام کرتے ہیں, نیئر ٹو 5000 لوگ, اور وہ کمپنی کا مالک رشید صاحب ہے. رشید صاحب ایک پیشن کو فالو کر رہے تھے, ہی واز فالوئنگ ہز پیشن. دوسرا ایک لڑکا ہے, وہ SIO کا ہے, ان کا نام رضوان عارف ہے. میرے یہ تقریر شاید وہ سنیں گے. رضوان عارف ہے. رضوان عارف کے ابو اور ان کے امی جو ہے بہت بڑے پڑھے لکھے فیملی سے ہیں, اور ان کے انکل وہاں کے کیرلا کے ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے, اور بہت ہی پڑھے لکھے فیملی سے ہیں. رضوان عارف کے ابو امی نے بتایا کہ دیکھیے تمہیں انجینئر کے علاوہ کچھ نہیں بننا ہے. اچھا, مجھے انجینئر کے علاوہ کچھ نہیں بننا ہے؟ نہیں, کچھ نہیں بننا ہے, آپ کو کچھ نہیں بننے دیں گے, آپ کو صرف انجینئر بننا ہے. ٹھیک ہے. تو 10th اسٹینڈرڈ کے بعد رضوان عارف کو امی کے جو ہے ضدی سے ان کو ایک انجینئرنگ کالج جوائن کرنا پڑا. فرسٹ ایئر وہ کبھی کبھی ڈھکیل کے دھکا دے کے وہ آگے بڑھے. سیکنڈ ایئر وہ انہوں نے منع کیا کہ ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گا, میں السلام علیکم. تو رضوان عارف سیکنڈ ایئر میں وہ سوچا کہ مجھے تو یہ انجینئرنگ تو میرا بس کی بات نہیں ہے, میں کلاس میں نہیں جاؤں گا. رضوان عارف کلاس سے ڈسکنٹینیو کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی گیا نہیں, کالج نہیں گیا. ان کا پیشن یہ تھا فوٹوگرافی. اپنے گھر میں ایک چھوٹا DSLR کیمرہ تھا. یہ DSLR کیمرہ سے وہ فوٹو کھینچتے تھے. وہ فوٹو کھینچ کے وہ بڑے مطلب عجوبہ, مطلب ایک طرح سے بہت ہی زبردست فوٹوز اور ویڈیوز وہ نکالتے تھے. وہی ان کا پیشن تھا. وہ بٹرفلائز کو فوٹو نکالتے تھے, نیچرل تھنگس کو جو ان کے سراؤنڈنگس میں اس کو فوٹو نکالتے تھے. تو یہ آہستہ آہستہ ان کے ابو نے پہچان لیا اور ان کے امی نے بھی پہچان لیا, اور پھر ان کو بھیجا لنڈن. اور لنڈن پہنچنے کے بعد دنیا کے سب سے بڑے بہترین ایک فوٹوگرافی, ویڈیوگرافی اور فلم میکنگ انسٹیٹیوٹ میں ان کو جوائن کرایا. اور وہاں پر انہوں نے اپنے ہی پڑھائی کے بیچ میں BBC نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا, BBC کے اندر ایک آفیشیل فوٹوگرافر کے طور پر ان کو اپوائنٹ کیا. اور ابھی فی الوقت میرے خیال میں تقریباً 29 یا 27 سال ہوں گے. ابھی تقریباً 32 ملک سے زیادہ ملکوں وہ سفر کر کے اپنے فوٹوگرافی پیشن کو پرسیو کر کے وہ ڈھیر سارے پیسہ بنائے. وہ کیا کر رہے تھے, وہ فوٹوگرافی کے بارے میں جب بول رہے تھے ان کے پیرنٹس پوچھ رہے تھے کہ اچھا آپ جو ہے شادیوں میں جا کے آپ فوٹو کھینچنے والے ہیں, انجینئر نہیں بنیں گے. لیکن فوٹوگرافی کا جو ایریا ہے وہ ایک بہت ہی بڑا یونیورس ہے,
آج کے دور کا اوپینین میکنگ کا سب سے بڑا ٹول فوٹوگرافی اینڈ ویڈیوگرافی ہے، وہ سمجھتے نہیں تھے. وہ جنریشن گیپ ہے، یعنی یہ سماج کے بارے میں یا موجودہ کنٹمپرری جو ہے جو دنیا ہے اس کے بارے میں وہ نہیں جانے تھے. تو یہ ایک بڑا گیپ ہے جو آج کے جنریشن ملینیلز ہم لوگ اور جنریشن زی اور جنریشن الفا کے بیچ میں. اس کے ایسپریشنز کو سمجھنا اور ان کے خواب کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جاپان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، بچپن میں عمر اللہ عنہ خاص طور پر بچوں کو بہت غور سے دیکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غور سے دیکھتے تھے بچوں کو، اور ان کے جو ایسے چیز جو وہ کرتے وقت وہ بھول جاتے ہیں سمے کے بارے میں، ٹائم کے بارے میں وہ کھو جاتا ہے، ان کو کھانا یاد نہیں رہتا ہے. ایسے چیز وہ جب کرتے وقت ان کو کوئی بلاتے ہیں تو وہ سنتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس میں پورا طریقے سے ڈوبا ہوا ہے. وہ چیز کیا ہے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کا نام ہے، جاپانیز ورڈ ہے اکیگائی. کیا ہے؟ اکیگائی، IKIGAI. یہ اکیگائی سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے ہر آدمی، میرے سامنے تقریباً 2000 لوگ ہوں گے، لیکن آپ اس میں سے ہر آدمی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ گرل ہو یا بوائے ہو، ان کے اندر ایک اکیگائی ہے. وہ چیز وہ کرتے وقت ان کے سراؤنڈنگز وہ بھول جاتا ہے. وہ سمجھنا اصل میں زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے، وہ سب سے اہم چیز ہے. وہ اگر سمجھ لیا اور اس کو پرسیو کر دیا، پیشن کو، تو پھر ان کا زندگی روشن ہو جائے گا. وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ اچھا میں وہ کرتے وقت مجھے پیسہ نہیں بنا پائیں گے. اس طریقے سے اگر آپ سوچتے ہیں، آپ کا جو اگر ناپنے کا پیمانہ پیسہ ہے، اور آپ جو کوٹ اینڈ کوٹ کریئر ڈیمانڈس ہے، یا مارکیٹ کے اندر جو سب سے زیادہ سیلری ملنے والا جاب کون سا ہے وہی میں پرسیو کروں گا، اگر اس طریقے سے آپ سوچتے ہیں تو آپ کو آگے بڑھنا بڑا مشکل ہے. یہ بڑا مشکل ہے، اور آپ کے لیے ہمیشہ دقتیں ہوں گے. آپ کے جاب آپ کبھی بھی لو نہیں کر پائیں گے. آپ کے جاب آپ کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے. وہ ایک ایسا چیز ہونا چاہیے کہ اچھا آج سے بہتر ایک کل مجھے بنانا ہے. آئی شوڈ پروگرس اے لٹل بیٹر. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اچھا جو ہے پروگرامر ان کا پیشن ہے، پروگرامنگ ان کے لیے پیشن ہے. ان کے لیے ہیلتھ ایک بڑا پیشن ہے، ہیلتھ ایریاز میں کام کرنا، ڈاکٹر بننا ایک پیشن ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں اور بڑے ایک کمیونٹی ہے جو پیشن ہے لٹریچر. فار انسٹنس ان کو لٹریچر جانا پسند ہے، لیکن امی ابو بولتے ہیں کہ مت جائیے لٹریچر، اس میں جا کے آپ کیا کریں گے. ان کے پیشن لٹریچر ہے. وہ دنیا میں بہت بڑا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں. کیا کمائیں گے یہ نہیں ہمارا جو بنیادی سوال ہونا چاہیے، جو ہمارے بچوں کے بارے میں اور ہمارے بارے میں خود بھی. ہم کیا کمائیں گے یہ نہیں، ہم کیسے شوہر حاصل کریں گے نہیں. شوہر اور پیسہ یہ دونوں آپ کے پیچھے سے آئے گا، یہ آپ کے ذہن میں ڈالیے گا. ریممبر دس ویری کیئرفلی. پیسہ اور شوہر آپ کے پیچھے سے آئے گا. آپ کبھی بھی پیسہ اور شوہر کے پیچھے بھاگیں گے نہیں. آپ کے پیشن کے ساتھ آپ محنت کریں گے تو آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے سے آپ کے پیسہ اور شوہر آپ کے پیچھے سے فالو کرے گا. یہ ایک بنیادی چیز ہے. آپ اگر اس کے پیچھے بھاگنے شروع کریں گے تو آپ کو کبھی بھی وہ پکڑ نہیں پائیں گے. وہ بھاگتے جائے گے سامنے، آپ پیچھے سے اس کو بھاگتے پکڑنے کے لیے کوشش کرے گا، آپ کو کبھی بھی پکڑ نہیں پائیں گے. تو یہ ایک بنیادی، ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے. اگر 14 سال، اگر چھوٹے بچے ہیں جو 14 سال پہلے والے بچے ہیں، میرے جنریشن سے میں بولنا چاہوں گا، اور جو پیرنٹس ہیں یہاں پر، جو پیرنٹنگ ایک بڑا کنسرن ہے، ان سے میں بولنا چاہوں گا کہ ہمارے فیملیز میں سے سب سے اچھے زبردست ہیومن ریسورس کو، اگلا پیڑھی کو بنانے کا ذمہ داری ہم سب لوگوں کو ہے. اور اس میں 14 سال کے پہلے والے بچوں، وہ لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ پڑھتے ہیں آپ کو دیکھ کے. They carefully observe how you talk. They carefully observe how you walk, how you dress. آپ کے ہر چیز وہ بہت غور سے دیکھ رہا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے. آپ کے جو تقریر ہے، آپ کے ایڈوائس ہے، اس کا ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایڈوائس ضرور کریں گے، آپ ان کو ایڈوائس کر سکتے ہیں. 14 کے پہلے آپ ایڈوائس ضرور کریں گے، لیکن ایڈوائس سے زیادہ جو اثر کرے گا وہ آپ کے ایکشن ہے. ایکشن سپیکس لاؤڈر دین وائس. اور 14 ایئرس کے بعد وہ بوائز ہو یا گرلز ہو، امی اور ابو خیال رکھیے،
آپ ہمیشہ ان کو ایڈوائس مت کیجیے، ایڈوائس ان کے لیے تھوڑا اریٹیٹنگ چیز ہوتا ہے. آپ ان کو لیڈ بائی ایگزامپل، اور ان کے جو ہے ان کے ساتھ ایک اچھا فرینڈ بنیے. یو شوڈ بی گڈ فرینڈس ود دیم. ان کے ساتھ مشورہ کیجیے، ان کے ساتھ آپ جو ہے ریگولرلی بات چیت کیجیے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے آہستہ آہستہ آپ کے جو خواب ہے اس کو وہ فلفل کر رہے ہیں. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے. ایز اے پیرنٹ دس از سم تھنگ دیٹ وی آل شوڈ نو. ادروائز واٹ ول ہیپن از یو آر گوئنگ ٹو برڈج، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو برڈج اے گیپ، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو جو ہے بی نیئر ٹو ہم، یو آر گوئنگ ٹو بی آؤٹ آف ہز ہول سین. ان سے ان کے باکس کے باہر ہو جائے گا. آپ کے بات چیت ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ کیا بول رہے ہیں ابو، یہ کیا بول رہے ہیں امی، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ پیشن کو فالو کرنا اور بچوں کو لیڈ وتھ ایگزامپل اور فرینڈشپ، یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بولنا چاہوں گا کہ آپ کے بچوں کے ساتھ آپ جب بیٹھیں گے تو وہ اگر گیم کھیلتے ہیں تو آپ وہ گیم آپ بھی کھیلیے ان کے ساتھ. آپ دیکھیے مائنڈ کرافٹ اگر وہ کھیل رہا ہے تو مائنڈ کرافٹ ایز اے پیرنٹ ان کے ساتھ آپ بھی کھیلیے تھوڑا وقت، اور اس کے ٹیکنیکلٹیز آپ سمجھنے کے لیے کوشش کریے. وہ اگر رو بلاکس کھیل رہے ہیں تو آپ بھی بیٹھے ان کے ساتھ رو بلاکس کھیلیے، اور آپ کو سمجھ میں آئے گا ان کا دنیا کیا ہے، وہ کیا بول رہے ہیں. اکثر وہ چیز کچھ بول رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ وہ رو بلاکس کا جو ہے ووکیبلری تھا جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تھا. تو ان کے پورا دنیا آپ کو سمجھ میں آئے گا. وہ اگر کارٹون دیکھ رہے ہیں، وہ اگر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کے ساتھ وہ دیکھیے، تاکہ آپ سمجھ میں آئے ان کا دنیا کیا ہے، اور آپ بھی سنکرونائز ہو جائیے. صرف سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ سنکرونائز ہو جائے آپ کے بیٹے کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہمارے لیے ہمیشہ ذہن میں ہونا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ اور آخری بات میں بولنا چاہوں، کچھ بنیادی چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا 15 منٹ کے اندر. آخری بات یہ ہے کہ آپ کے بچوں جب اپنے اسکولز میں جاتے ہیں، اپنے کالج میں جاتے ہیں، وہ بہت ہی سٹریسڈ ہوتے ہیں، بہت سٹریسڈ ہوتے ہیں. وہ مطلب آپ سوچ نہیں سکتے. وہ سٹریس کو سمجھنا اور وہ سٹریس کو مطلب ایون مطلب کام کے جاب کے لیے جاتے وقت اس کو جو ہے پرسیو کرتے وقت وہ انتہا سٹریس میں رہتے ہیں. تو وہ سٹریس کو سمجھ کے اس کو ریڈیوس کرنے کا جو ذمہ داری ہے وہ ماں باپ کا ہے، اور ان کے سراؤنڈنگ میں جتنے لوگ ہیں، بردر سسٹر، سب لوگوں کا ہے. یہ چیز اگر یہ ایکو سسٹم، یہ سراؤنڈنگز اگر آپ بنا پائیں اپنے گھر کے اندر، یہ بنیادی چیز، چھوٹے چھوٹے چیز ہے، لیکن دیز آر دا امپورٹنٹ فیکٹرز آف دس فیملی یونیورس. آپ کے جو ہے آپ کے بچوں کو بڑا کرنے میں بڑا رول ادا کرے گا یہ چیز. تو آپ ان کے سٹریس بسٹ کرنے کے لیے جتنا کوشش کریں ان کو کریں، ان کو کبھی بھی سٹریس بڑھاوا مت دیجیے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں سے سب سے اچھے بچے، مطلب سب سے فروٹفل، مطلب جو پہلے میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا قرآن کی آیت، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون. کہ کلمۃ شہادہ ایک زبردست بیج ہے، وہ بیج سے آئے ہوئے ایک بڑا پیڑ، درخت، اور وہ درخت سے آئے ہوئے پھل اللہ کے اذن سے، اللہ جو ہے دنیا، یہ اسلام کے اچھا جو ہے ایک ایگزامپل ہے کہ وہ لوگوں کو پھل دینے والا پیڑ ہے. اسلام مطلب کیا ہے؟ قرآن بتاتے ہیں وہ پھل دینے والا پیڑ ہے. مسلمان ہے، اگر مسلم بچے ہیں، مسلم بڑے ہیں، جو بھی ہے مسلمان ہے، تو وہ پھل دینے والا پیڑ بننا، کنٹریبیوٹرز بننا، سویلائزیشن بنانے میں، یہ دور کو آگے بڑھانے میں، اس کو ٹیکنالوجی فائنڈ آؤٹ کرنے میں، اس کا ٹیکنالوجی ڈسکور کرنے میں، یہ سماج کے نئے نئے ڈسکورس کو آگے بڑھانے میں ہمارا ہی رول ہونا چاہیے. اور وہ اگر کرنا ہے، وہ اگر درخت ہونا ہے، وہ اگر پھل دینے والا پیڑ اگر ہونا ہے، تو ہمارے گھر سے اس طریقے کا بنیادی چیزیں اگر ہم آپس میں خیال رکھیں تو انشاءاللہ ایک بہت ہی زبردست روشن. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں فاشزم اور یہ تمام چیز، یہ سب یہ لوگ جو نیا جنریشن ہے، وہ بٹر کو آپ جیسے کاٹتے ہیں ویسا نپٹ لے گا انشاءاللہ. کچھ ہونے والا نہیں ہے، سب یہ لوگ نپٹ لے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اسی بات کے ساتھ میں ختم کرنا چاہوں گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.